السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں ساتھ خیریت سے ہوں گے. تو چلیے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ علم اضافے کی دعا. پڑھیے میرے ساتھ، رب زدنی علما. جی تو اب آپ نے کھولنا ہے اپنی قرآن بک کا پیج نمبر 10. جی آج کا ہمارا سبق نمبر ہے سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 9. آج یہ دونوں ہم سبق پڑھیں گے. جی تو یہاں آپ کو کون سے لیٹرز نظر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ میں تو بھول ہی گئی. جی تو سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے. سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو آج کا ہمارا سبق ہے، یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ اس کا نام حمزہ. حمزہ کے بعد ہ اور پھر ع یعنی عین. عین کی آواز ہوگی ع اور ہا کی آواز تو ہا ہی ہوگی، لیکن حمزہ کی آواز کیا ہوگی؟ حمزہ کی آواز ہوگی ا. یعنی اگر ہم الف کے اوپر کوئی بھی حرکت لگا دیں، جیسے یہاں ہم نے زبر لگائی ہوئی ہے فتحہ، زبر اگر ہم لگا دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ آ. ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر جب بھی یہ حمزہ ہے، اگر میں نے اس کے اوپر زبر لگا دی تو یہ آ بن جائے گا. اور اسی وجہ سے ہم الف کو حمزہ پڑھتے ہیں. جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے یا نیچے کچھ بھی آ جائے تو ہم اسے حمزہ پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم نے حمزہ کی جگہ یہاں الف لکھا ہوا ہے، کیونکہ الف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ اب جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، واو ہے لیکن واو کے اوپر حمزہ بنی ہوئی ہے. حمزہ بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، اور حمزہ کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے. تو اب ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ ہم اسے واو تو نہیں پڑھیں گے، ہم اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، واو ہے لیکن اس کے اوپر حمزہ اور پھر اس کے اوپر زبر، تو اس لیے ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ. واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ جب ایسی لکھی ہوئی آتی ہے، یا تو ایسے لکھی ہوئی آتی ہے الف کی صورت میں، یا پھر اگر حمزہ کی صورت میں آئے تو وہ واو کے اوپر یا کے اوپر بنی ہوئی آتی ہے، یا پھر جیسے یہاں بنی ہوئی ہے یا کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اب ہم جانیں گے ان کا مخرج. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں حمزہ اور ہا. یہ دونوں حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے آخری حصے سے. حلق کا سب سے آخری حصہ جو ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ دونوں حروف، حمزہ اور ہا. حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3. سب سے پہلا والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ادنائے حلق. جو دوسرا حصہ ہوتا ہے یعنی درمیانی حصہ، بیچ والا سینٹر والا، اسے ہم کہتے ہیں وسطی حلق. اور جو آخری حصہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اقصی حلق. اور حمزہ اور ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اقصی حلق سے، یعنی حلق کے سب سے آخری حصے سے. اس کے بعد ہیں ا، اور ا کے ساتھ اس والے پیج پر ہم آئیں گے تو یہاں ہا ہے سب سے پہلے. ا اور ہا یہ دونوں کہاں سے ادا ہوتی ہیں؟ حلق کے درمیانی یعنی وسطی حلق سے، درمیانی حصے سے. اور اس کے بعد لاسٹ میں کیا رہ گیا؟ غائن اور خا، یعنی غا اور خا. غا اور خا کہاں سے ادا ہوتی ہیں؟ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے، یعنی ادنائے حلق سے. حمزہ اور ہا حلق کے سب سے آخری حصہ یعنی اقصی حلق. ا اور ہا حلق کے درمیانی حصے یعنی وسطی حلق. اور غا اور خا حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے یعنی ادنائے حلق. تو چلیے اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، حمزہ کی آواز کیا ہوتی ہے؟ حمزہ کا مخرج ہے آ. اناناسن، اناناسن. اناناسن یعنی پائن ایپل، اناناس جو کہ ایک فروٹ ہے، آپ سب نے کھایا ہوگا، ہے نا. اور یہاں پر حمزہ کی مختلف اشکال بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہا. ہا ہدیتن، ہا ہدیتن.
ہدیتن یعنی تحفہ، گفٹ. اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی عین کی آواز ہے علمن. علمن یعنی فلیگ، جھنڈا. اس کے بعد ہے حجرن. حجرن یعنی سٹون، پتھر. پتھروں کو کہتے ہیں عربک میں حجرن. اور اس کے بعد ہے غین کی آواز غارن. غارن یعنی کیو، غار. اس کے بعد ہے خشبن. خشبن یعنی وڈ، لکڑی. ٹھیک ہے بچوں؟ اور ایک بات جو میں آپ کو بتانے چلی ہوں وہ کیا ہے کہ غین یعنی غا اور خا، جو کہ اس کے بعد خا ہی ہے، غا اور خا کو ہمیشہ ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ جی، تو آج کے سبق کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے سورہ کافرون کی. آپ کی بک میں ہی سورہ کافرون ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. جی، تو آپ کی قرآن بک کے پیج نمبر 80 پہ ہے سورہ کافرون. چلیے اب سورہ کافرون پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. تو ٹھیک ہے بچوں، آپ نے سورہ کافرون کی اپنے سبق کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے اور گھر میں بھی سب کو سنانا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ فی امان اللہ. السلام علیکم.